اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Respected viewers, السلام علیکم. آج رمضان الکریم کی 20ویں سحری اور تیسرا جمعہ آپ سب کو بہت مبارک ہو. اور آج کا ٹاپک قانون شہادت 1984 کا آرٹیکل 46(1) ہے. آج کا ٹاپک ویورز ڈائنگ ڈیکلریشن کے اباؤٹ ہے. ڈائنگ ڈیکلریشن سے مراد نزعی بیان ہے جو کسی متوفی شخص یا مرنے والا جو ہے وہ اپنی موت سے قبل ریکارڈ کرواتا ہے. تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک. قانون شہادت کے اس آرڈر کے مطابق جو قریب المرگ شخص ہے، ایسا شخص جو موت کے بالکل قریب ہو یا نزع کے بالکل قریب ہو، جو کہ سماعی شہادت کے عمومی اصولوں کی مستثنیات میں سے ایک ہے. نزعی بیان ویورز دیوانی اور فوجداری مقدمات میں قابل ادخال شہادت ہوتا ہے. اسے تسلیم کیا جاتا ہے، یہ ایڈمیزیبل ہوتا ہے. اکارڈنگ ٹو لا آف ایویڈنس، قانون شہادت میں جو نزعی بیان ہے اس کی تعریف اس طرح سے کی گئی ہے کہ ایسا بیان جو کسی شخص نے اپنی موت کا باعث بننا یا اس معاملے کے تمام حالات کے بارے میں دیا ہو جو اس کی موت کا باعث بنے ہو. یعنی کسی بھی بندے کا ایسا بیان جو اس کی ڈیتھ کی وجہ یا ڈیتھ کاز اس کی جس طرح سے ہوئی ہے، موت کا سبب بننے والا بیان، یا وہ تمام سرکمسٹانسز اس نے بیان کیے ہوں جو اس کی موت کی وجہ بنے ہوں. اس کی مثال ویورز میں اس طرح سے دوں گا کہ کوئی بھی شخص ہے، عمران، عرفان، نعمان، کوئی بھی شخص ہے، ایک اے شخص جو ہے وہ کسی بی شخص کے قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور عدالتی کارروائی شروع ہو جاتی ہے، کورٹ پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس میں اے نے ایسا بیان جس میں اس نے کسی شخص یا جو اے پرسن ہے یا بی یا سی وٹ ایور جو بھی، اس نے اپنی موت کا باعث بننے والے وہ تمام سرکمسٹانسز بیان کیے ہوں، وہ حالات بیان کیے ہوں، تو دیٹ از کالڈ ڈائنگ ڈیکلریشن. یہ بیان نزعی ہے. اب ریلیونٹ آرٹیکل جو ہے وہ ہے قانون شہادت کا آرٹیکل 46 سب سیکشن 1. 46(1). Viewers, this article talks about the dying declaration. یہ آرٹیکل بیان نزعی کے متعلق بات کرتا ہے. اور اب ذرا ڈیٹیل اس آرٹیکل کو دیکھ لیتے ہیں. Cases in which statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found etc. is relevant. وہ صورتیں جن میں ایسے اشخاص کی طرف سے واقعہ متعلقہ کا بیان جس کا انتقال ہو چکا ہو یا جو مل نہ سکتا ہو وغیرہ واقعہ متعلقہ ہیں. Statements written or verbal of relevant facts made by a person who is dead or who cannot be found or who has become incapable of giving evidence or whose attendance cannot be procured without any amount of delay or expense, which under the circumstances of the case appears to the court unreasonable
are themselves relevant fact in the following cases. اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ واقعات متعلقہ کے تحریری یا زبانی بیانات جو ایسے شخص نے جس کا انتقال ہو چکا ہو یا جو مل نہ سکتا ہو، روپوش ہو گیا ہو، جو شہادت دینے کے قابل نہ رہا ہو، جو اس قدر تاخیر یا خرچ کے بغیر حاضر نہ کیا جا سکتا ہو، جو حالات مقدمہ کے تحت عدالت کو نامناسب معلوم ہو، تو مندرجہ ذیل صورتوں میں واقعات متعلقہ ہوگا۔ اب آگے سچویشنز دیکھ لیتے ہیں کہ when it relates to cause of death, when the statement is made by a person as to the cause of his death or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death, in cases in which the cause of the person's death comes into question, such statements are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death, and whatever may be the nature of the proceedings in which the cause of his death comes into question. یعنی جب کہ وہ باعث موت سے متعلق ہو، ایسی صورتوں میں جن میں مذکورہ شخص کی موت کا باعث زیر بحث ہو، جب مذکورہ بیان کسی شخص نے اپنی موت کے باعث یا اس معاملہ کے بارے میں کسی کے بارے میں کیا ہو جو اس کی موت پر منتج ہوا ہو یا اس کی موت کی وجہ بنی ہو، مذکورہ بیانات واقعہ متعلقہ ہوں گے، خواہ بیان کنندہ شخص اس وقت جب کہ وہ مذکورہ بیانات اس نے کیے ہوں یا دیے ہوں اندیشہ موت میں مبتلا تھا یا نہیں، خواہ اس کارروائی کی نوعیت جس میں اس کی موت کا باعث زیر بحث آئے ہو کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں آگے۔ The question is whether A was murdered by B or A died of injuries received in a transaction in the course of which was she ravished. The question is whether she was ravished by B, or the question is whether A was killed by B under such circumstances that a suit would lie against B, A's widow. Statement made by A as to the cause of his or her death, referring respectively to the murder, rape and the actionable wrong under consideration are relevant facts۔ اب یہ جو اگزامپل ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اصل امر تحقیق یہ ہے کہ جو کوئی بھی پرسن ہے، کوئی بی پرسن ہے، اس نے اے پرسن کے قتل عمد کا ارتکاب کیا ہے یا نہیں، ان انجریز سے اگر وہ مر جاتی ہے یا مر جاتا ہے جو اسے اس دوران آئی ہوں جس کے دوران اس کی عصمت دری کی گئی ہو، اور اب امر تحقیق طلب یہ ہے کہ جو بی پرسن ہے اس نے کسی اے پرسن کی عصمت دری کی تھی، یعنی کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے۔ اب امر تحقیق طلب یہ ہے کہ اس پر تحقیق کرنا ہے کہ آیا اے نے جو بی پرسن ہے نے ایسے حالات میں قتل کیا جن میں اے کی جو وڈو ہے اس کی طرف سے نالش ہو سکتی ہے یا اس دوران وہ کیس کر سکتی تھی۔ ایسے بیانات جو اس اے پرسن نے یا کسی عورت نے، شی نے، اے نے اپنی موت کے سبب کی نسبت بالترتیب دیے ہوں، قتل عمد، زنا بالجبر اور زیر غور فعل بیجا قابل نالش کے متعلق کیے ہوں، یہ ویورز تمام واقعات متعلقہ ہیں۔ اب آرٹیکل کی تھوڑی سی اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ جو
قریب المرض شخص کی شہادت کے متعلق بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو قریب المرض شخص ہے نا، وہ عموماً وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس لیے جو یہاں پر امر تنقید طلب میں جو ایسا شخص جو جس کا نزا کا وقت بالکل قریب ہو، نزا کا وقت ایسا وقت یعنی اس کی موت کا ٹائم قریب ہو، واقعہ متعلقہ کہلاتا ہے اور نہایت اہمیت کا عمل ہوتا ہے، چونکہ یہ جو ڈائنگ ڈکلریشن ہے، یہ بیان جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ اور اس کی بڑی ویلیو اور یہ اہمیت کا عامل ہے۔ اب فپسن اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو فپسن کے جو نزائی بیان ہے اس کو تسلیم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بیان دینے والا جو ہے وہ گواہی دینے کی اہلیت رکھتا ہو، اور جو اس کی بات کی سچائی اسی انداز سے اس مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے جس طرح کسی گواہ کو کیا جاتا ہے، یعنی اس کا جو بیان ہے وہ اس قابل ہو کہ جس طرح عام حالات میں ایک کوئی گواہ ہے وہ اپنا بیان دے سکتا ہو، تو جو مرنے والا شخص ہے اس کا بھی بیان، یعنی یہ ریزن ٹو بلیو ہو کہ اس کو اعتبار، اس کے جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ایسینشلز آف ڈائنگ ڈکلریشن کیا ہیں کہ اس کے اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں؟ نمبر ایک ویورز، بیان دینے والا شخص جو ہے یہ فوت ہو گیا ہو، کوئی ڈیڈ پرسن۔ نمبر ٹو ہے کہ جو ڈائنگ ڈکلریشن ہے یہ مرنے والے شخص کے اپنے الفاظ میں ہونا چاہیے، یعنی اس کے جو پرسنل جو ورڈنگ ہے یا اس کے اپنے الفاظ میں ہونا چاہیے۔ تین ہے کہ ایسا جو بیان ہے نا وہ جو بیان کنندہ شخص ہے اس کی موت کے بارے میں جو سرکمسٹانسز ہیں یا حالات ہیں ان کے متعلق ہونا چاہیے، اور جو فوت شدہ شخص کی موت کا باعث واقعہ تنقید طلب ہو۔ جو ڈائنگ ڈکلریشن ہے اٹ مسٹ بی کمپلیٹڈ، یعنی وہ مکمل ہونا چاہیے۔ اور اب یہاں پر یہ ہے کہ جو ڈائنگ ڈکلریشن ہے اس کے اوپر تائیدی شہادت یا کاربوریٹو پیس آف ایویڈنس سے اس کی تائید ہونی چاہیے۔ موڈز آف ڈائنگ ڈکلریشن، نزائی بیان کے ویورز طریقے کیا ہیں کہ اس کے مندرجہ ذیل طریقے ہیں زبانی، یہ جو بیان ڈائنگ ڈکلریشن ہے یہ زبانی بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر ٹو ہے کہ تحریری، ڈائنگ ڈکلریشن جو ہے وہ بیان کنندہ شخص جو ہے وہ تحریری صورت میں بھی دے سکتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی کنڈیشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ بول کر یا ریٹن نہیں دے سکتا، بلکہ وہ تھرو جیسچرز یا اشاروں کے تحت بھی ڈائنگ ڈکلریشن ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو کنڈیشنز فار ڈائنگ ڈکلریشن، اس کے لیے شرائط کیا ہیں؟ اس کے لیے اس کے قبول کرنے کی کچھ شرائط ہیں ویورز، کہ بیان کنندہ شخص جو ہے وہ اس کی موت واقعہ ہوئی ہو، اور جو مرنے والے شخص نے بیان دیا ہے وہ انہی حالات کے مطابق ہو جو اس کی موت کی وجہ بنے ہو، اور جو بیان دینے والا شخص ہے وہ عاقل اور بالغ ہونا چاہیے، اور جو ڈائنگ ڈکلریشن ہے ویورز یہ مکمل ہونا چاہیے تاکہ کسی نتیجہ پر پہنچا جا سکے۔ اب جو ڈائنگ ڈکلریشن ہے یہ جو ہے کچھ جو لوگ ہیں ان کے خلاف ایڈمیزیبل ہو سکتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ جو متوفی شخص کی موت کا باعث بنا ہو، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہو۔ متوفی کی موت کا باعث بننے والے تمام جو ریلیٹڈ پرسن ہیں یا ریلیونٹ اشخاص ہیں ان کے خلاف ہو سکتی ہے۔ جو ڈائنگ ڈکلریشن ہے یہ کچھ صورتوں میں جو ہے وہ
ناقابل ادحال شہادت ہوتا ہے، انیڈمیزیبل ہوتا ہے جب بیان کنندہ شخص کی موت جو ہے وہ موضوع بحث نہ ہو، بیان کنندہ کی موت ملزم کی ضربات سے نہ ہوئی ہو، یعنی جو ایکیوز پرسن ہے وہ اس کی موت کا ریزن نہ بنا ہو۔ اب جو پروف کیا ہے اس کا، پروف آف ڈائنگ ڈکلریشن ہے کہ اس وقت یہ قابل شہادت ہوتا ہے تحریری بیان نزی کو متعلقہ تحریر کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے، جبکہ زبانی بیان کی صورت میں ان اشخاص سے گواہی لی جاتی ہے جو اس وقت موجود تھے، جو موقع کے اوپر جب اس نے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا وہ وہاں پر موجود تھے۔ اب طریقے کیا ہیں ڈائنگ ڈکلریشن کے، موڈز آف ریکارڈنگ آف ڈائنگ ڈکلریشن، اس کی کچھ طریقے ہیں کہ یہ اٹ مسٹ بی ان فرنٹ آف پولیس آفیسر، اٹ مسٹ بی ان فرنٹ آف اے ڈاکٹر، یا عام اشخاص کے سامنے جب ڈاکٹر اور پولیس نہ ہوں اور فرد کی موت کا اندیشہ ہو تو فوری طور پر دوسرے لوگ جو ہیں پولیس یا ڈاکٹر کے علاوہ ان کے سامنے بھی یہ لیا جا سکتا ہے۔ اب ایویڈنٹری ویلیو کیا ہے اس کی، کہ عام طور پر تو یہی کنسیپٹ ویورز لیا جاتا ہے کہ جو مرنے والا شخص ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، مرنے والا شخص جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، تو اس لیے اس کی نہایت اہمیت ہے۔ لیکن بیان نزی کو قابل ادال شہادت بنانے کے لیے وہ تمام ریکوائرمنٹس و لوازمات ان کو پورا کیا گیا ہو، بیان نزی مکمل ہو، ان سے متعلق تمام قانونی پروسیجرز قاضے پورے کیے گئے ہوں، ان سم سرکمسٹانسز جو ہے نا وہ کاربوریٹو پیس آف ایویڈنس تائیدی شہادت سے بھی اس کی تائید ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اب اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ قانونی شہادت کا آرڈر 46(1) ٹاکس اباؤٹ دی ڈائنگ ڈکلریشن۔ اس کا تعلق جو ہے وہ قریب المرگ شخص کے سے ہے۔ قریب المرد شخص ایسا فرد ہوتا ہے ویورز جو بالکل اپنی موت کے پاس ہو، یعنی اس کی نزا کا وقت قریب ہو اور کسی بھی وقت اس کی اگلے چند لمحوں میں یا منٹس میں اس کی موت واقع ہو سکتی ہو، اور جو بیان دینے والا شخص ہے وہ اپنی موت کے متعلق تمام سرکمسٹانسز کو جو ہے وہ بیان کرے۔ عام طور پر تصور یہی ہوتا ہے کہ مرنے والا شخص جھوٹ نہیں بول سکتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے، اس لیے جو ڈائنگ ڈکلریشن ہے اس کو درست انداز میں لیا گیا ہو تو سزا کی جو ہے نا ایک بیس بن سکتی ہے۔ یہ تحریری بھی ہو سکتا ہے، زبانی بھی ہو سکتا ہے، اور تھرو جیسچرز جو ہے اشاروں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور بیان نزی جو ہے پولیس کے سامنے دیا گیا ہو، ڈاکٹر کے سامنے دیا گیا ہو، یا عام اشخاص کے پر بھی جب کہ ٹائم اس طرح کم ہو، قلیل ہو کہ ڈاکٹر اور پولیس کا انتظار کیے بغیر جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں ان کے سامنے بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو ویورز دیٹ واز دی ٹوڈیز ٹاپک، امید ہے آپ سب کو یہ پسند آیا ہوگا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریے گا، اور اپنی آراء سے متعلق بھی کمنٹس باکس میں مجھے بتائیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کریے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ چودھری محمد معروف، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ کورٹ سمیت پور آزاد کشمیر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور رمضان کی خوب فیوز و برکات لوٹیے، اور بالخصوص مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔